ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، عزیزو اور بچوں، انسان کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ناکام ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر پاتے اور وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہر آدمی گول سیٹ کرتا ہے، ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو کرنا چاہیے۔ جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں تو آپ کو اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ یہ میری منزل ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، آپ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، آپ عالم بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی ٹارگٹ ہے، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا۔ تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے؟ تو ہم مادی وجوہات پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے۔ اب مجھے وزیر اعظم بننے کا ٹارگٹ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے ایم این اے بننے کا، ایم پی اے بننے کا ٹارگٹ سیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ تو آپ بیسیکلی جو والدین ہوتے ہیں وہ بچے کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے، اور وہ بہترین مشیر ہوتے ہیں اپنے بچے کے۔ میں نے لفظ بولا مشیر، ہم بچے کے مشیر بنے تو بہتر ہے، اس کے گائیڈ اور اس کے آگے نہ لگیں۔ میری بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو مشورہ دیجئے، سمجھائیے، مگر ان کے ٹارگٹ خود سیٹ نہ کیجئے۔ اب مشورہ کیسے دینا ہے اپنے بچوں کو؟ مشورہ ایسے دینا ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ماحول، لوکل ایریا جو ہے یہ ایگریکلچر کا ہے، تو ہمارے کھیت میں مختلف درخت اگتے ہیں، شیشم جسے ہم ٹالی کہتے ہیں، سفیدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہمارے کھیت میں اگا کیا ہے۔ اب ہمارے کھیت میں اگا ہے سفیدہ، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بیڈ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بیڈ بنے، تو اب سفیدے کے بیڈ نہیں بنتے۔ تو یوں قرآن کریم فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے کھیت میں اگا کیا ہے۔ سب سے زیادہ اپنی اولاد کو جاننے کا موقع ان کے ماں باپ کو میسر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کھیت میں کیا اگا ہے۔
جو کھیت میں اگا ہے اس کو دیکھیں، اگر تو اس کا فرنیچر بن سکتا ہے تو فرنیچر بنوائیں، اگر وہ جلانے کے کام آتا ہے تو اس کو جلائیں، چھت ڈالنے کے کام آتا ہے تو اس کا چھت ڈالیں۔ اگر شیشم اگا ہے ٹالی تو پلیز اس کو جلائیے مت، اور اگر کیکر اگا ہے تو اس کا بیڈ مت بنوائیے، وہ نہیں بنے گا۔ تو ہم یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں کہ اگا تھا سفیدہ، ہم نے کہا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو ہم اس کا بیڈ بنائیں گے، تو نہ اس میں وہ چمک آتی ہے، نہ اس میں وہ شائننگ آتی ہے، اور نہ اس میں وہ پختگی ہوتی ہے، وہ نہیں بنتا۔ تو بیسک غلطی یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کھیت میں، ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے، اس کے مطابق اس کو مشورہ دیں۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جو مڈل میں سب سے نچلے درجے میں پاس ہوا ہے، اس کو یہ ٹارگٹ نہ دیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں کہ قدرت کسی کو بھی خالی چھوڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنانے والا انصاف نہ کرے؟ نہیں، کسی کی زبان میں سکل ہوتا ہے، کسی کی پاؤں میں سکل ہوتا ہے، وہ دوڑنے میں دوسروں سے تیز ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں سکل ہوتی ہے، وہ لکھتا ایسے ہے کہ پڑھے لکھے بھی ویسا نہیں لکھ سکتے۔ تو ہمیں یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس بچہ ہے، خالق نے اس میں سکل کس جگہ پر فٹ کیا ہے۔ جب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو یوز کرنا چاہیے کہ یہ اس کا ٹارگٹ ہے، آپ ادھر دوڑیں، پھر اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے اس پر محنت کیجیے۔ اس کا دماغ حساب میں تیز چلتا ہے، وہ بزنس لائن کی طرف ہے، وہ میکینیکل ذہن کا بندہ ہے، وہ ایتھلیٹ بن سکتا ہے، وہ سپورٹس مین ہے، اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، اس کا مزاج دینی بن رہا ہے، وہ ذہین آدمی ہے، اس کو حافظ اور عالم بننا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق ٹارگٹ سیٹ کر دیں، اور پھر اس گھوڑے پر ریس لگائیے، پھر آپ جیتیں گے اور گھوڑا دوڑے گا۔ لیکن آپ نے ڈانسر گھوڑے کو اگر ڈربی میں لگا دیا ہے تو آپ ہاریں گے اور کوسیں گے کہ ہمارے مقدر اچھے نہیں ہیں، یہ ایسا ہے بھائی، اس کے اندر کوئی چیز اور تھی، آپ نے کسی اور جگہ فٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کے اندر صلاحیت کون سی ہے، اس کے بعد ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس کو لگا دیں اور اس کو تھپ تھپاتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اس کو تھپکی دیتے رہیں، وہ چلتا رہے۔ اب جو اپنے گول کی طرف دوڑ رہا ہے، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ کیوں بھٹکتا ہے، یہ ہے وہ بات جو یاد رکھنے والی ہے۔ یہ چونکہ آپ نوجوان بیٹھے ہو تو بندہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹتا کیوں ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں مطلوبہ معیار کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس فیلڈ میں ہم اسے دوڑا رہے ہوتے وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر صلاحیت ہے اور وہ سپیڈ سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میرے بچوں کہ انسان کے ذہن پر بھوت سوار ہوتا ہے، جن چمٹتا ہے اس کو۔ میرے تجربات میں یہ جنات 3 قسم کے ہیں آج کل، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک جنات کی 3 قسمیں ہیں جو کسی بھی ذہن پر سوار ہو جائیں تو اس کو ٹارگٹ سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک دولت، پیسہ، دوسرا سوشل میڈیا یعنی موبائل، اور تیسری عورت۔ اب کس کو کون سا جن چمٹتا ہے، اس کا انحصار اس کے سٹائل آف لائف اور اس کے
ماحول، ایٹماسفیئر اور اس کی طرز زندگی پر ہوتا ہے۔ مگر ہر دوڑنے والے کو، ہر ٹارگٹ کی طرف جانے والے کو ان میں سے کسی نہ کسی کا آج کل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے راستے میں جال بچھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان سے نکل گئے تو آپ کی منزل آسان ہو جائے گی۔ جب تک انسان ٹارگٹ پر فوکس رہے تو منزل آسان ہوتی ہے، اور جب ہم ٹارگٹ پر فوکس نہیں ہوتے اور بھٹکتے ہیں راستے میں، اور بھٹکتے کیسے ہیں؟ ان تین چیزوں سے۔ موبائل بچوں کا وقت ضائع کرتا ہے، سوشل میڈیا ان کی ایکٹیویٹیز کو متاثر کرتا ہے، اور وہ اپنے ہدف سے بھٹک جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے ہی بیماریاں چلتی ہیں، یہ آگے سے پھر کہ مجھے ہیوی بائک لینی ہے، یہ سوشل میڈیا کی بیماری ہے۔ مجھے ہیوی نہیں تو چلیں اس سے کم درجے کی صحیح، مگر مجھے بائک لینی ہے، اور مجھے ایک سوشل میڈیا کے اندر جو آرٹیفیشل لائف ہوتی ہے ویسا بننا ہے، مجھے رائڈر بننا ہے، بائکر بننا ہے، تو وہ بچے پھر اس طرف چلتے ہیں، اس میں جو سکل تھے وہ وہاں ضائع ہونا شروع ہو جاتا۔ یا پھر ان کو لو ہوتی ہے، بابا یہ صدی لو کی صدی نہیں ہے، وہ دور گزر گئے جب لوگ اتنے فارغ ہوا کرتے تھے کہ وہ لو کرتے تھے۔ کام کرنے کا وقت ہے، یہ دنیا اس لیے نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ عورت پسند آئے تو نکاح کر لو، دیٹس آل، بات ختم۔ لمبا چکر کاٹنا اتنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب عورت دولت یا موبائل کسی کے ذہن پر سوار ہو جائے تو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس طرف آپ کو نگرانی رکھنی پڑے گی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچائیے، اور خود بھی بچیے کہ ان میں سے کوئی جن آپ کو نہ چمٹ جائے۔ آپ کا حق ہے کہ اپنے بچوں کو دم کرتے رہیں تاکہ ان کو یہ جن نہ چمٹ جائے۔ اپنی نگاہ کے حصار میں رکھیے، اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، اپنے بچوں کو وقت دیجیے، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو اپنی نظروں میں رکھیے۔ آپ کے بچے کا موبائل آپ سے الگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے بچے کے موبائل کا کوڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر ہفتے میں ایک بار آپ کو اپنے بچے کا موبائل چیک کرنا چاہیے۔ یہ پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں ہے، کیونکہ ابھی بچہ کچا ہے۔ جب بالغ ہو جائے گا، عاقل ہو جائے گا، اور تو پھر آپ کو اس کے موبائل میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ کسی منزل پر پہنچ گیا تو آپ انٹرفیئر نہ کریں، لیکن اگر آپ بچپن میں اس کو یہ آزادی دیں گے تو یہ آزادی اس کو خراب کرے گی۔ آپ کا بچہ کدھر جاتا ہے، کدھر رہتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بچے کے دوست کتنے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ شام کے بعد آپ کے بچے کو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ شام کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، آپ کو بیدار ہونا چاہیے، چاہے آپ گاؤں میں ہیں یا شہر میں ہیں۔ تو عزیزو، یہ تین چیزیں بھٹکاتی ہیں، ان سے بچ گیا جو یقیناً وہ منزل پر پہنچے گا۔ آج کل یہ امراض عام ہیں، اللہ کریم ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔